Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آج کی ویڈیو جو ہے یہ کل والی ویڈیو کا ہی ایک تھوڑا سا تفصیلی ورژن ہے، چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے دیکھنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ وہ تفصیلی ورژن کیا؟ کل نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا معطل کی گئی تھی العزیزیہ ریفرنس کیس والا جو ہے، اور اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ شارٹ ججمنٹ تھی، شارٹ ججمنٹ کے مطابق جو ہے ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا، تو تفصیلی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، آ جائے گا، اس کے متعلق ہم آپ سے پھر بعد میں بات کر لیں گے۔ ابھی ہم کو دوبارہ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ دیکھیں ہم نے سیاسی بیٹ چل رہی ہے، سیاسی بیٹ کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیز ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیسے الیکشن لیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایک دیکھیں یہ وجہ ہے سیکورٹی کی صورتحال پھر سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کل آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک بڑا ہوا بارود کا ٹرک جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے یعنی تھانے کے اوپر، چوکی کے اوپر مار دیا گیا، جس سے سیکورٹی فورسز کے 23 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، یعنی 23 ڈیتھس، بگ فگر، اور اسی طرح دہشت گردوں کے جو ہے وہ 6 نوجوان جو ہے وہ مارے گئے۔ لیکن اب یہ دیکھیں پھر سے اس طرح کی کارروائیاں جس طرف سے بھی ہو رہی ہیں، کوئی عالمی طاقتیں نہیں چاہتی یا کیا چکر ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، یعنی یہ ایک سبب بن رہا ہے۔ دوسرا وہ سبب تو تھا ہی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ درخواست دی ہوئی تھی، ان کی جو ہے وہ جماعت نے اس کے اوپر اٹھائے تھے کہ 8 فروری کو سفید چادر اوڑی ہوتی ہے ناردرن ایریا میں، تو ٹرن آؤٹ کیسے ہوگا، الیکشن کیسے ہوں گے، کیا ہوگا؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک نئی چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے جتنے بھی فسادی کارروائیاں ہیں ان سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کیا بری و ذمہ ہو گئے؟ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ شیروانی سلوا لیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تفصیلی فیصلہ تو ابھی آیا نہیں، تفصیلی فیصلے کا بھی انتظار کریں گے، اس کے اوپر ہم دوبارہ سے بات کر لیں گے۔ لیکن ادھر رکتے رکتے لوگوں سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے جو مجھے کہتے تھے نا کہ میں جو ہے جی وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوں، میں نون لیگ کے خلاف ہوں، میں فلاں کے خلاف ہوں۔ میں کسی کا حامی نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے سیاسی بیٹ صرف کور کرنی ہے، تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی خصوصیت ہے، یہ ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ خود کو میڈیا میں رکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں جب یہ نواز شریف صاحب کا یہ کیس آیا، کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو عمران خان صاحب کی خبریں نہیں ہیں۔ ہاں حالانکہ پی ٹی آئی کی ایک خبر اس میں ہے بھی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کے چیئرمین جو کہ نئے چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب، ان کی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ ملاقات بھی ایک کنٹروورشل ہی ہے۔ دیکھیں صدر پاکستان اپنے دروازے کھولے رکھتے ہیں ہمیشہ، کس کے لیے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، باقیوں کے چیئرمین سے تو نہیں ملاقات کرتے۔ بلائیں نا روز روز ان کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی بلائیں نا زرداری صاحب کو بلائیں، بلاول صاحب کو بلائیں نا باقی چیئرمینوں کے بھی۔ لیکن یہ ایک کنٹروورشل سی چیز بنی ہوئی ہے، اب ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں بہرحال کل ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بتا دیا۔ اب العزیزیہ ریفرنس کیس کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو دیکھیں نواز شریف صاحب کے اوپر نیب نے 3 کیسز بنائے تھے۔ ابھی ہم کیا سمجھا جائے کہ نیب نے ایک ڈرامہ کیا تھا تب، یا اب جو کچھ ہوا ہے ڈرامہ ہوا ہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف آپ کو بات بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ نیب نے جن حلقوں کے کہنے کے اوپر بھی یا خود اپنی کسی کارروائی کے متعلق انہوں نے اپنی محنت سے جو ہے وہ 3 ریفرنس بنائے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر، جن میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے جو کہ بڑے مضبوط ریفرنس کاؤنٹ ہوتے تھے، اور نواز شریف کی جو نااہلی بھی ہوئی تھی، نواز شریف کو جو سزا بھی ہوئی تھی وہ العزیزیہ ریفرنس کیس کے اوپر ہوئی تھی۔ العزیزیہ اسٹیل مل کا ریفرنس کیس جو ہے اس کے اوپر ہوئی تھی کہ اس میں نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو تب کہ جو
جج تھے ارشد ملک صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا، تو وہ بعد میں نواز شریف صاحب سے ملے بھی جا کے۔ ناصر بٹ صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ملے بھی اور ناصر بٹ صاحب کے تھرو ملے جا کے، اور جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فیصلہ جو میں نے کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک میری پرانے زمانے کی ویڈیو دکھا کر مجھ سے یہ زبردستی کا فیصلہ کروایا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ویڈیو کیسی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ویڈیو ایسی تھی کہ میرا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے تو اس سے متعلق پھر یہی تھا کہ نواز شریف کے اوپر کوئی ان کی مرضی کا فیصلہ دے دیتے، خودکشی سے تو یہ کم ہی تھا نا۔ چلیں بہرحال اللہ جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، کیونکہ اب وہ جج ارشد ملک صاحب بھی ادھر موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا فانی سے ان کا سفر مکمل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تفصیل بتاتے، وہ تو اب اپنی تفصیل بتا نہیں سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات آگے آگے جا کے کیا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو نوٹ کرتے جائیں، جب جج ارشد ملک جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے اور نواز شریف صاحب سے مل کے انہوں نے اپنا یہ دکھڑا رویا تھا، تو تب نواز شریف صاحب کے وہ جو ناصر بٹ صاحب تھے انہوں نے بھی اس چیز کی بھی ویڈیو بنا لی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس چیز کی ویڈیو کیوں بنا لی تھی تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے اس چیز کی ویڈیو اس لیے بنا لی تھی کہ ہم اس کو بعد میں رپیٹ کر کے سن سکے کہ کیا جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کا کوئی سر پیر بھی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی نواز شریف صاحب اور جج ارشد ملک کی، آخر وجہ کیا تھی؟ تو ان کا کہنا تھا ناصر بٹ صاحب کا، ناصر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملاقات اس لیے ہوئی تھی کہ جج ارشد ملک صاحب کے دل کے اوپر بوجھ تھا، بار تھا، وہ اس بار اور بوجھ کی نواز شریف صاحب سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ سوال کرنے والے صحافی جو ہیں، صحافی نے مطیع اللہ جان صاحب نے جب سوال کیا ناصر ملک صاحب سے، ناصر بٹ صاحب سے، تو کیا نواز شریف صاحب نے پھر معاف کر دیا تھا؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، معاف تو نہیں کیا تھا، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولے تھے، وہ صرف سنتے رہے تھے، یعنی کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ چلیں یہ تو اب وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں اب جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں 3 کے 3 ریفرنس جو ہیں وہ نیب کے فارغ ہو گئے۔ کیا نیب اتنی کمی ہے؟ پھر نیب کو جو ہے وہ ختم ہی کر دینا چاہیے، یا کیا نیب صرف سیاسی یا اقتدار والے حلقوں کے ہاتھوں میں کھیلتی رہتی ہے کہ جھوٹے مقدمات بناتی رہتی ہے؟ ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یا اگر ساری نیب ایسی نہیں ہے تو پچھلی حکومت میں جو نیب کے چیئرمین تھے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی، اگر انہوں نے کی تو ان کا بھی پھر احتساب ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کافی ساری سوالات ہیں جو صرف نیب کے اوپر اب اٹھ گئے ہیں اس کیس کے بعد۔ اگر تو نواز شریف صاحب بالکل بری ہو گئے ہیں، اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو دوسرے رخ میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں جتنی ہوائیں چل رہی تھیں، نواز شریف صاحب کا واپس آنا، 1.5 سال 2 سال سے تریہیں دینا، پھر اب واپس آنا، اور واپس آ کے سب کو یہی لگ رہا تھا یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں کے متعلق ایسا ہوگا کہ ان کے جو ہے وہ کیس ختم کر دیے جائیں گے، کیس ختم کرنے کے بعد ان کی نااہلی ختم کر دی جائے گی۔ ہاں، نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کیس کے ختم ہونے کے بعد نااہلی ختم ہونے کا اب ایک سبب بن گیا۔ سبب کیا بن گیا؟ مختلف ججوں کی بھی یہی رائے ہے، اور ججوں نے مظاہر علی نقوی صاحب بھی اور باقی بھی ڈیفرنٹ ججز جو ہیں وہ ججز یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک قتل کا کیس ہے، اس کے لیے اگر عمر قید ہے 14 سال سزا ہے، ایک وہ ہے جو ملک دشمن ہے اس کے لیے سزائے موت ہے یا سزائے موت کے علاوہ عمر قید ہے، تو وہ سزائیں کم ہیں۔ اور یہ سزا صرف اس کیس کے اوپر کہ اپنے بیٹے سے تنہا نہیں لی تو اس کے اوپر اتنی بڑی سزا، یعنی ساری عمر کی نااہلی، تو یہ نااہلی 5 سال کی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بھی قانون بنایا ہوا ہے کہ جس کے اوپر اب صرف سزا جو ہے وہ 5 سال کی نااہلی تک ہوگی، تا حیات نااہلی والی نہیں ہوگی۔ اب جب یہ بات ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی، اس کیس کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اب ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، تو دیکھیں شیڈول آنے سے پہلے تک یہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یا شیڈول آنے کے فوراً بعد جو کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ آئے گی اس تاریخ تک جو ہے یہ مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا، دیکھ لیں گے ہم کہ ساتھ ساتھ کیا چل رہا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے بعد جو 3 جو ہیں وہ کیس ختم ہو گئے، نااہلی ختم ہوگی، تو کیا اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی شیروانی سلوا لیں، یا نواز شریف صاحب نے شیروانی سلوا لی ہوگی؟ شیروانی
کس کے متعلق؟ اور وہی نا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے حلف اٹھانے کے لیے، تو کیا شیروانی کا ماب دے دیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں نا، مٹھائیاں تو بانٹی جا رہی ہیں نون لیگ میں نا، تو اس چیز کو اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہوا واقعی اس پوائنٹ تک جا رہی ہے کہ شیروانی نئی تیار ہو رہی ہے؟ تو چلیں ہم تو دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو، ملک کے ساتھ کوئی نئی تجربے نہ ہوں، بلکہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے اچھی بنے، ایک پاورفل حکومت بنے اور ٹائم ٹیکنگ حکومت بنے، یعنی اس کو کام کرنے کے لیے پھر وقت دیا جائے۔ ایسے نہیں کہ حکومت بنی 1 سے 1.5 سال کے بعد اس کے خلاف محاذرائیاں شروع کر دی جائیں، ایسی حکومت تو بالکل بھی ہم نہیں چاہتے۔ ظاہری بات ہے، ہم عوام ہیں، ہم ملک کا بھلا چاہتے ہیں، عوام کا بھلا چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ آ کے اپنا ٹائم پورا کرے، ٹائم پورا کرنے کے بعد بلکہ اچھے ٹرینڈ اگر اس نے سیٹ کیے ہو تو اس کو دوبارہ سے ایک چانس ملنا چاہیے، تاکہ وہ اچھے ٹرینڈ جو سیٹ کیے ہوتے ہیں ان ٹرینڈ کے اوپر عمل درآمد کر سکے۔ کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ملک جو ہے وہ قرضوں سے گرا پڑا ہے، تو اس قرضوں سے دلدل سے معیشت کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے باقی ہمارے انفراسٹرکچر تو چلتا ہی رہتا ہے، باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اصل چیز معیشت اور لوگوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود والے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں اسٹیبل چیز چاہیے، ایک چیز، اور دوسرا اغیار کے شکنجوں میں جو ہم جکڑے جا چکے ہیں قرضوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم نے نہ کھل کے اسرائیل کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکے تھے، ان چیزوں میں نکلنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہمارے لیے، عوام بہت تنگ آ چکی ہے، اب عوام جو ہے دعاؤں پہ آ چکی ہے۔ ہاں یہ حل تو نہیں ہوتا، حل تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال سیدھے کیے جائیں، اور اپنے اعمال سیدھے کرنے کے بعد، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے تمہارے اوپر حکام ہوں گے۔ تو حکام اگر ہم بہتر چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا، انڈیویجول کے بعد پھر ہمیں اپنی ایک خاندانی نظام کو دیکھنا پڑے گا، خاندانی نظام کے بعد پھر ہم اپنے قومی دائرے کی طرف جائیں گے۔ تو جب ہم یہ چھوٹا انڈیویجول کو چھوڑ کے، خاندانی نظام کو چھوڑ کے ہم جب اپنے صرف ڈائریکٹ قومی دائرے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہونے والا۔ ہمیں گراس روٹ لیول سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر بندے کا اپنا کردار ہے، اور ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی سٹانس ہے کہ یہ جو العزیزیہ ریفرنس کیس کا بھی شارٹ ججمنٹ آئی ہے، اس کے مطابق کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نام کی چیز نہیں ہے، لیکن ہم ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ بولیں۔ اگر آپ کسی دلائل کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ڈرامہ ہوا ہے یا پہلے ڈرامہ ہوا تھا پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایسے دلائل نہیں ہے تو اچھے کی امید رکھیں، حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ اللہ کرے بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جاتے جاتے سب یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل کے بٹن کو ضرور آن کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔